إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوی، یہاں سے جنگ بدر کا جغرافیہ بیان کیا جا رہا ہے، اس کا ایک منظر جو ہے وہ سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی مدد اہل ایمان کو کیسے پہنچی، حالات کیسے تھے اور مومنوں کے حق میں کیسے ہوئے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا۔ آج بھی جو جاتے ہیں حجاج اور زائرین، انہیں پتہ ہے کہ بدر کا جو میدان ہے وہ سارا تقریباً جس طرف اہل اسلام کھڑے تھے وہ سارا ریترا علاقہ تھا، ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے زور کے پہاڑ ہیں، ریت کے پہاڑ ہیں، ساری ریت ہی ریت ہے، اور جس جگہ وہ کھڑے تھے وہ جگہ ساری چلنے کے لائق تھی، مضبوط جگہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اور تعداد بھی تمہاری کم ہے، تعداد ان کی زیادہ ہے، اسلحہ تمہارے پاس کم ہے، اسلحہ ان کے پاس زیادہ ہے، افرادی قوت تمہارے پاس کم ہے، ان کے پاس زیادہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی تمہارے پاس کم ہیں، ان کے پاس وافر مقدار میں ہیں، تمہارا کھانا پورا نہیں ہوتا، وہ اضافی انجوائے کرنے کے لیے بھی سامان لائے ہوئے ہیں جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ یاد کرو وہ وقت، انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصوی، اور وہ دور والے کنارے پر تھے۔ یہ دنیا قریب کو کہتے ہیں، کیونکہ دنیا کو دنیا اسی لیے کہتے ہیں یہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ ختم ہونے والی ہے جی۔ اور دوسرے کنارے کو، پرلے کنارے کو قصویٰ کہا، جیسے اقصی مسجد، مسجد اقصی کا ہے نا، دور والی مسجد، نام اس کا تو بیت المقدس ہے جی، لیکن اسے مسجد اقصی کہتے ہیں، اقصی کا معنی دور والی مسجد۔ تو اقصی اور یہ قصویٰ، قصویٰ بھی کہتے ہیں دور والے کنارے کو۔ یہاں پہ پہلے والا قریب والا کنارہ کون سا ہے اور دور والا کنارہ کون سا ہے؟ یہ ذہن میں رہے، قریب والا کنارہ جسے کہا جا رہا ہے یہ وہ قریب ہے، مدینے کے قریب ہے، اس کا قرب مدینے کی طرف ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم مدینے والی جانب تھے، وہ تمہاری مخالف جانب تھے، یعنی اگلی جانب وہ کھڑے تھے۔ اور فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے والرکب اسفل منکم، اور وہ جو قافلہ تھا ابو سفیان کا، فرمایا وہ بالکل نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے سمندر جو ہے وہ گہرائی کی طرف ہوتا ہے جی۔ تو آج بھی اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں، جہاں پہ آقا علیہ السلام خیمہ زن ہوئے ہیں، وہاں سے 4-5 میل کی مسافت پر وہاں سے حضرت ابو سفیان کا قافلہ گزر رہا تھا۔ بعد میں مسلمان ہوئے، ابو سفیان کا قافلہ گزر رہا تھا وہاں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف تمہارا قافلہ ہے، دوسری طرف ان کا قافلہ ہے، تیسری طرف وہ قافلہ جا رہا تھا، وہ نیچے کی جانب، یعنی سمندر کے قریب ہو کر جو راستہ بنتا تھا ان کا، انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا۔ جس راستے سے وہ آ رہے تھے اسی راستے پہ آقا علیہ السلام بیٹھے تھے، انہیں جیسے اطلاع ملی کہ آقا علیہ السلام پہنچ گئے وہاں پر، تو انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا جی، بالکل پہاڑی کے دامن سے اور سمندر کے قریب کر کے وہاں سے گزرے جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اب ہوا یہ کہ ان کا تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا منشا یہ تھا کہ اس قافلے کو پکڑیں جو ابو سفیان والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالی نے فرمایا بلو تباعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم باہم ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کر کے لڑنے آتے نا، ایک دوسرے کو دیکھ کے ہاں بھی لڑنے پہنچ رہے ہیں، آ جاؤ پھر تم بھی ہیں، آ جاؤ، ہم بھی آ رہے ہیں تم بھی آ جاؤ، اللہ تعالی نے فرمایا لاختلفتم فی المیعاد، تو تم پھر میعاد میں ہی اختلاف کر بیٹھتے۔ جس طرح تمہاری جماعت تھوڑی ہے ان کی جماعت زیادہ ہے، یا ان کی جماعت تھوڑی ہو تمہاری جماعت زیادہ ہو،
تو تم میں سے کسی ایک نے جناب دائیں بائیں ہو جانا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا حکم پورا کرنا تھا جو پورا ہو کر رہا ہے جی۔ مسلمان تو گئے نہیں تھے ابو جہل کے قافلے کے ساتھ ٹکرانے کے لیے، صحابہ کرام علیہ مردوان تو گئے تھے ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے، ہیں جی۔ اب وہ قافلہ بالکل تھوڑا تھا، وہ جنگی تیاری سے بھی نہیں آیا تھا، اور نہ یہ جنگی تیاری سے آئے تھے، جنگ کی تیاری سے آئے تھے۔ اب جنگ کی تیاری سے تو وہ آ رہے ہیں ابو جہل وغیرہ، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ اہل ایمان جو ہیں ان کی ٹکر انہی کے ساتھ ہو جب ابو جہل کا لشکر ہے، ان کے ساتھ ان کی ٹکر ہو جائے، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیوں ان کی ٹکر ان کے ساتھ کیوں ہو جائے؟ میں وجہ اس کی یہ ہے کہ لیہلک من ہلک عن بینہ، کہ آج کے بعد جو بھی بندہ مرے نا وہ بھی دلیل پر مرے، ویحییٰ من حی عن بینہ، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے، دلیل کے ساتھ مرے، دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ یہ ذہن میں رہے، یہاں پر ہلاکت جو ہے نا، ہلاکت یہاں پر مراد کفر اور شرک ہے، یعنی جو کفر اور شرک پر رہنا چاہتا ہے وہ بھی دلیل دیکھنے کے بعد ہی رہے۔ یہاں پہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی مدد اہل ایمان کو کیسے پہنچتی ہے، وہ دیکھ لے، دیکھنے کے بعد بھی اگر اس کا من چاہتا ہے کہ جناب میں کافر ہی ٹھیک ہوں، میں مشرک ہی ٹھیک ہوں، مسلمانوں کی مدد ہوتی دیکھ کر تو میں جائے پھر، ہیں دلیل دیکھنے کے بعد ہی پھر ہلاک ہو۔ اس نے کفر اور شرک کو ہلاکت سے تعبیر کیا رب تبارک و تعالیٰ نے، اور جو فرمایا کہ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ بھی دلیل دیکھنے کے بعد ہی زندہ رہے، ہیں۔ اور یہاں پر جو زندہ کہا گیا نا، مطلب یہاں پہ زندگی کہا گیا ایمان کو، اس دلیل کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، اب زندہ رہے گا، اسلام کے ساتھ زندہ رہے گا، زندہ رہے گا ایمان کے ساتھ زندہ رہے گا۔ اب اس یعنی زندگی کو رب تبارک، اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی قرار دیا ہے، جیسے کہ پچھلے کچھ دروس پہلے ہم نے اذا دعاکم لما یحییکم کے تحت عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں جب حبیب تمہیں بلائے اس بات کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی ہے، وہ بات تمہیں میرا حبیب بتانا چاہے جو زندگی دینے والی ہے، مطلب کیا ہے؟ رب تعالیٰ کی ساری شریعت جو ہے وہ زندگی دینے والی ہے۔ حقیقت کے اندر پوری دنیا میں زندہ صرف وہی ہے جو مسلمان ہے اور کلمہ پڑھ چکا ہے، بس باقی سب مردہ ہیں، چاہے جتنے مرضی جناب خود کو زندہ کہتے رہیں، اور کہیں جی ہمارا تو ہارٹ چل رہا ہے، ہمارا تو جناب یہ ہے وہ ہے، جو کچھ مرضی کہتے رہیں، زندہ نہیں ہے کوئی بھی۔ زندہ وہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والی زندگی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور سننے والا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ آگے دیکھیں جی، یہ دو آیات کریمہ آ رہی ہیں، پہلی آیت کریمہ کا تعلق خواب کے ساتھ ہے، دوسری کا تعلق بیداری کے ساتھ ہے۔ پہلی کا تعلق جو ہے وہ بھی بیداری کے ساتھ بھی جوڑنا جائز ہے، لیکن پہلی کا تعلق جو ہے وہ خواب کے ساتھ ہی ہے، اور دوسری کا تعلق جو ہے وہ بیداری کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عجیب منشا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ رب تبارک و تعالی نے کیسے ان کو آپس میں لا کھڑا کیا۔ ایک بڑا گروہ ہے، ایک چھوٹا گروہ ہے، چھوٹے کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے وہ زیادہ دکھائے، اور بڑے گروہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے وہ تھوڑے دکھائے، یعنی چھوٹے کو اگلے زیادہ جو تھے وہ تھوڑے دکھائے، کیسے دکھائے؟ یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، پہلی آیت مبارکہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دیکھتے ہیں، خواب میں مشرکین کی تعداد جو ہے وہ چونکہ 1000 سے زائد لوگ تھے، خواب میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل تھوڑے دکھائی دیے، تھوڑے دکھائی دیے۔ وہ آقا علیہ السلام نے وہ خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد حضور بیدار ہوئے تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا، میں کہ ایسے ایسے میں نے خواب میں دیکھا، ان کی تو تعداد بھی بہت کم ہے، جب ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے، بہت تھوڑے لوگ ہیں، اس لیے تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سنتے ہی صحابہ کرام علیہ مردوان کے جذبے جو ہیں وہ مزید بڑھ گئے، ان کا تھوڑے ہیں تو نبڑ لیتے ہیں ہم ان سے، کون سی بات ہے ایسی، ہیں جی۔ یہاں پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے معمولی سا، وہ یہ کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے، نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کو جو خواب دکھایا جا رہا ہے، حقیقت میں لوگ زیادہ ہیں، آقا علیہ السلام کو کم دکھائے جا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کا خواب چونکہ حضور نبی ہیں تو نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اور وحی جو ہے وہ خلاف واقع ہوتی نہیں۔
تو یہ کیا ہے پھر؟ ہیں جی، یہاں پہ خواب میں جب حضور کا خواب واہی ہے، وہ واہی تو سچی ہوتی ہے، خلاف واقع نہیں ہوتی، اور آقا علیہ السلام کو خواب میں تھوڑے دکھائے جا رہے ہیں۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ اشکال سمجھ آ گئے؟ اب اس کا جواب دیکھیں، یہ ذہن میں رہے، ہمیشہ خواب کا جو ظاہر ہوتا ہے نا اس کا اعتبار نہیں ہوتا، ہمیشہ اعتبار تعبیر کا ہوتا ہے۔ کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ تعبیر کا اعتبار ہوتا ہے۔ جیسے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خواب دیکھا، خواب دیکھتے ہیں آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے ہڈیاں چن رہے ہیں، حضور کے روضہ مبارکہ کے اندر سے ہڈیاں اکٹھی کر رہے ہیں، جبکہ کریم آقا علیہ السلام قبر میں بھی زندہ ہے۔ ہاں جی، اب یہ خواب جو ہے یہ حقیقت سے ٹکرا رہا ہے، ہڈیاں تو اس کی چنی جاتی ہیں جو بندہ بالکل بلکہ فنا ہو چکا ہو، گوشت رہا ہی نہ ہو اس کے جسم پر، تو امام الانبیاء علیہ السلام تو بالکل اپنے جسد اقدس کے ساتھ بالکل صحیح طور پر حضور تشریف فرما ہے وہاں پہ، بالکل آقا علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا۔ ہاں جی، جو بعض اموات پر ہو جاتا ہے، طاری ہو جاتا ہے، وہ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے دور دور تک اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا خواب جو ہے وہ کیا ہے پھر؟ یہ ذہن میں رہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ خواب دیکھا نا تو کسی کو بھیجا امام ابن سیرین سے اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے، کہ جا کے ان سے پوچھاؤ اور انہیں یہ نہ بتانا کہ خواب دیکھا کس نے، یہ نہ بتانا کسی کو خواب کس نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جب گیا بندہ تھا یا خادمہ تھی جو بھی تھا، وہ گیا تو امام ابن سیرین نے فرمایا کس نے خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا بس کسی نے دیکھا ہے، منع کیا آپ کو بتانے سے۔ آگے بھی ابن سیرین تھے، وہ کہنے لگے یہ خواب جو ہے نا پوری امت میں سوائے ابو حنیفہ کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا سوائے ابو حنیفہ کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا خواب۔ اب انہوں نے تعبیر بتائی کہ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت مبارکہ کو بالکل کھڑا کر کے امت کو دیں گے۔ شریعت مبارکہ جو ہے نا بالکل صاف ستھری کر کے اس کے اصول قوانین وضع کر کے پوری امت کے سامنے ایسے رکھ دیں گے، اور پوری امت جو ہے اسی پر عمل کرتی رہے گی۔ اس طرح کی تعبیر بتائی امام ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب بات سوچنے کی وہ یہ ہے کہ خواب کیا تھا، تعبیر کیا ہے، اور اعتبار کس کا ہوا ہے؟ خواب کا نہیں، تعبیر کا ہوا ہے جی۔ جیسے قرآن کریم میں بیان ہوا 7 گائیں موٹی پتلی، 7 موٹی موٹی تازی ہیں اور 7 گائیں پتلی ہیں، جی وہ ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں۔ اب خواب تو یہی تھا، تو اب خواب دیکھا تو ابراہیم یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی گائیں جو ہے نا ان کا خیال کرو، وہ موٹی پتلی جو ہے ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں، تو سارے گجر پریشان ہو جاتے ہیں ہماری گائے ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں۔ اب ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال تمہارے وہ خوب اگے گی ہر چیز، 7 سال کے بعد قحط آ جائے گا تمہارے یہاں، پھر 7 سال اگلے جو ہیں وہ قحط کے ہوں گے، اس کے بعد جا کے پھر بارش آئے گی، وہ بارش جو ہے اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کی فراوانی کر دے گا۔ 7 سال پورے تمہارے قحط کے گزریں گے، اس کے پہلے 7 سال جو ہیں وہ اچھے بھلے ہر چیز تمہاری صحیح اگے گی۔ اب بتائیں گائے کہاں ہیں اور یہ سال قحط کے کہاں ہیں؟ فرق آیا نہیں؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ تعبیر کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا خواب کے اندر تعداد کم دکھائی، تو وہ تعداد جو کم دکھائی نا حقیقت بھی یہی تھی۔ کیا تھا؟ حقیقت بھی یہی تھی، ان کی تعداد ظاہر کے اعتبار سے زیادہ تھے، لیکن ان کا باطن کیا تھا؟ وہ کچھ بھی نہیں تھا، ہے جی۔ اور جو اہل ایمان، اچھا یہ بات یہاں تک رہ گئی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خواب دکھایا گیا حقیقت کے اندر وہ ان کی حقیقی تعداد جو بنتی ہے وہی دکھائی گئی ہے، جو لوگ زیادہ رش پڑا ہوا تھا وہ نہیں دکھایا گیا کریم آقا علیہ السلام، ہاں جی۔ اور وہ جو تھوڑی سی تعداد دکھائی ہے میں یہ اتنے ہی ہیں، بس آپ کے صحابہ جو ہیں وہ دلیری پکڑ لیں تو ان کی تعداد کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے صحابہ کرام علیہ مردوان کو حضور نے خواب بیان کیا، اللہ اکبر، یہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، میں کہ جب دکھایا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فی منامک قلیلا، حبیب آپ کے خواب میں تھوڑے سے تمہیں دکھائے کہ وہ تو تھوڑے سے ہیں، فرمایا رب تو اس کی وجہ بھی بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے ورلو اراکہم کثیر اللہ فشلتم، میں کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ دکھا دیتا تو لفشلتم صحابہ تم حوصلے چھوڑ دیتے، ان کی تعداد جیسی تھی ویسی تمہیں دکھ جاتی
تو تم حوصلہ چھوڑ دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. خواب حضور دیکھ رہے ہیں اور رب فرما رہا ہے کہ تم اگر دیکھ لیتے تعداد ان کی حقیقی جو زیادہ بنتی ہے تعداد میں تم حوصلہ چھوڑ دیتے. رب نے یہ نہیں فرمایا حبیب تو حوصلہ چھوڑ دیتا. پتہ ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کو میرا حبیب میں نے جس اپنا حبیب بنایا ہے پوری کائنات میں سب سے بڑا بہادری ہوئی ہے. ہاں اللہ اکبر کبیرہ. سب سے بڑے بہادر حضور ہیں. جرنیل ایسے ہوتے ہیں, سپہ سالار ایسے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولکن اللہ سلم, لیکن اللہ نے تمہیں ثابت قدم رکھا ہے. اللہ نے تمہیں صحیح سالم رکھا ہے. وہاں پہ تمہیں گھبرانے نہیں دیا, تمہیں پریشان نہیں ہونے دیا. تعداد ہی ان کی ایسی دکھائی ہے تمہیں, تمہارے حوصلے مزید جمع ہو گئے ہیں, ہمت تمہاری بڑھ گئی ہے, عزم تمہارا بلند ہو گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے. دلوں کے حال جاننے والا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان کی تعداد بہت کم دکھائی ہے. اور خواب دیکھا حضور نے, آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بیان کر دیا. اب یہ دیکھیں جی آیت مبارکہ, اللہ تبارک اس کا تعلق بیداری کے ساتھ ہے جی. اب کیا ہوا جی, وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا, اللہ تعالیٰ نے جب دکھایا اللہ نے تمہیں انہیں مشرکین کو, اِذِ الْتَقَيْتُمْ جب تم ملے تھے, فی اعینکم تمہاری نگاہوں میں, قلیلا وہ تھوڑے تھے, تمہاری نگاہوں میں وہ تھوڑے تھے. صحابہ کو بیداری میں تھوڑے دکھائے, خواب میں حضور کو تھوڑے دکھائے تھے, بیداری میں صحابہ کو تھوڑے دکھائے ہیں جی. آقا علیہ السلام نے جو بتایا تھا کہ بالکل تھوڑے ہیں, صحابہ نے جاگتے ہوئے تھوڑے دیکھے ہیں, صحابہ نے جاگتے ہوئے تھوڑے دیکھے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ذہن میں رہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان جو ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, ماتے میرے ساتھ ایک بندہ کھڑا تھا, میں نے اس سے پوچھا, سامنے کھڑے ہزار ہی ہیں, میں نے ساتھ والے سے پوچھا اوے یہ 70 بندے ہوں گے, یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں 70 ہوں گے, کھڑے ہزار ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ نے تھوڑے کر کے دکھائے ان کے سامنے. تو میں نے پوچھا کہ 70 ہوں گے, تو وہ ساتھ والا کہنے لگا نہیں جی 100 تو ہیں, 100 ہیں, ہاں اتنے کم بھی نہیں ہیں, 100 پورے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو اب حضرت عبداللہ بن مسعود خود ہی فرماتے ہیں, ماتے کہ ایک بندہ ان کا لڑکتا ہوا ہمارے ہاتھے چڑھ گیا, تو ہم نے اسے پکڑ کے پوچھا ہاں بھائی بتا تمہاری تعداد کتنی ہے, اس نے کہا 1000 سے زیادہ ہیں. ہم نے کہا ہمیں اتنے تھوڑے نظر آ رہے تھے, کسی کو 70 دکھائی دے رہے ہیں, کسی کو 100 دکھائی دے رہے ہیں, بندے 1000 ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب یہ پہلے آیت مبارکہ کا پہلے ترجمہ پورا دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا, میں اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دکھایا ان کو جب تم آپس میں ملے تھے, تمہاری نگاہ میں وہ تھوڑے تھے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, اور تمہیں بھی ان کی نگاہ میں تھوڑا کر دکھایا, تمہیں بھی ان کی نگاہ میں تھوڑا کر دکھایا. وہ بھی تمہاری صحیح تعداد نہیں دیکھ سکے, انہوں نے بھی یہی دیکھا یہ تھوڑے سے ہیں بس, ابھی ہم ان کا صفایا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ان کو تھوڑا دکھایا, انہیں تمہیں تھوڑا دکھایا. کیوں دکھایا؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, اللہ فرماتا تاکہ یہ آج ہمارا کام یہ ہو ہی جائے. ہم یہ فیصلہ کر لیا تھا اللہ نے, یہ کام آج ہو ہی جائے. جیسے ہمارے کہتے ہیں کٹی کٹر نکل جائے, حق اور باطل جو ہے نا وہ الگ الگ ہو جائیں. آج کا دن یوم الفرقان بن جائے, ان کو تعداد ان کی زیادہ دکھائی دیتی, ان کو ان کی تعداد زیادہ دکھائی دیتی, تو دونوں گھبرا جاتے, تو لڑتے نا, ہمت ہی نہ پڑتی لڑنے کی, یار آگے پیچھے ہو جاتے. اللہ اکبر کبیرہ. رب تبارک و تعالی نے کیسے ان کو آپس میں قریب کر دیا ایک دوسرے کے, انہیں ان کو تھوڑا دکھایا, انہیں ان کو تھوڑا دکھایا, دونوں کا ابھی ختم, ان کا ابھی مکے بس, دونوں آمنے سامنے آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر صحابہ کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت بھیجی, ادھر جماعت ملائکہ آ گئی. پھر آج بھی وہ پہاڑ وہاں پہ موجود ہے, جائے نا بندہ وہاں کے کسی کے بندے کے ساتھ, وہ بتاتے ہیں کہتے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے جس پہ رب تعالیٰ کے فرشتے اترے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی, ہمیشہ ظاہر میں کوئی کسی چیز کا ظاہر جو ہے نا وہ باطن کے جذبات ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ باطن کے جذبات جو ہے نا وہی بندے کو باہر دکھائی دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی بندے کے اندر بڑی ہمت ہے, حوصلہ ہے اس کے اندر, تو وہ پہاڑ ہے نا, کیا نام اس کا, ہمالیہ کے,
پہاڑیاں بڑے بڑے اونچے اونچے، ان کو بھی ایسے سمجھے گا یار یہ تو بالکل ایسے سمجھے کہ دو تانبے ریت کے پڑے ہوئے ہیں، ابھی گزرا میں، جس کے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے جی، عزم ہے، اس کا عزم بلند ہے، اس کا آسمان کو چھو رہا ہے، تو وہ یہی سمجھے گا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بس گئے، بڑے سے بڑا کام بھی اسے چھوٹا دکھائی دے گا۔ یہ اندرونی جو شجاعت ہے نا، بہادری ہے، کچھ کرنے کا، کچھ کرنے کی ہمت جو ہے نا، یہ بندے کو باہر کے حالات پر کنٹرول کرنا سکھاتی ہے۔ تو جس بندے کے اندر جذبہ ہی نہ ہو، ولولہ ہی نہ ہو، وہ تو جناب بیٹھے ہوئے یار یہ کون کرے کام ہے۔ گھروں میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کچھ بہنیں ہوتی ہیں ایسی سستی کی ماری ہوتی ہیں، اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو بڑے بڑے کام کر جاتی ہیں، ایک منٹ لگاتی ہیں سارے کام، مہمان آ رہے کتنے آ رہے 15، بس 15، اس نے جناب ایسے فٹافٹ جناب کھانے تیار کیے، سارا کچھ چائے بن گئی، میٹھا بن گیا، ہر چیز تیار، دسترخوان لگ گیا، اور دوسری وہ سستی کی ماری چائے بنانی کتنی، تین کپ، بندہ پوچھے جو 4 کپ بنانے میں زور لگتا ہے 3 کپ بنانے میں بھی وہی زور لگتا ہے، کون سا اس میں زور بڑھ جاتا ہے؟ وہ سستی کی ماری ہوتی ہے، چونکہ اسے پھر کام بوجھل لگتا ہے، پھر نہیں یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا۔ تو یہ اندرونی جذبات جو ہے نا، وہی بندے کو باہر کے حالات کنٹرول کرنا سکھاتے ہیں۔ بندے کے اندر، جیسے میں ایک مثال اور دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، کسی بندے کو کسی کے ساتھ محبت ہو، تو وہ اسے کہے گا جب آپ بولتے ہیں نا پھول جھڑتے ہیں، ہے یا نہیں؟ پھول جھڑتے ہیں، آپ بولتے ہیں تو میرے دل کو سکون آتا ہے، کانوں میں ایسے لگتا ہے جیسے رسگلے گھوم رہے ہیں، ہاں جی، طبیعت ٹھنڈی ٹھار ہو جاتی ہے، تجھے دیکھتا ہوں میری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، ہاں جی، جب اسی کے ساتھ ہی لڑائی ہو جائے، وہ بیچارہ ڈھکن کھولنے لگے منہ کا، کہتا ہے بکواس بند، شٹ اپ، تو نہیں بولنا ہی، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسے۔ یہ اندرونی جذبات جو ہے نا باہر کے حالات کو خراب کر رہے ہیں، ہاں جی، اندر محبت تھی تو منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، ہاں جی، اندر جناب وہ نفرت آ گئی ہے تو پھر شٹ اپ، پھر بولنے نہیں دینا اگلے بندے کو، چوپ بھائی، باس بھی بڑی ہو گئی ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا۔ تو بس یہی حال آپ یہاں دیکھیں، ہاں جی، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان کے دلوں کے اندر ایسا ولولہ، جذبہ، ہمت، عزم بھر دیا تھا کہ انہیں وہ سارے کے سارے تھوڑے دکھائی دے رہے تھے، تھوڑے دکھائی دے رہے تھے، ہاں جی، اور مشرکین رہے مشرک ہیں، ان کو صرف اس لیے کہ یہ بھاگنے نہ پائیں، یہاں سے بھاگے نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آئیں۔ اگر یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جتنی تعداد تھی اتنی تعداد دیکھ لیتے، اور صرف ظاہر نہیں باطن دیکھ لیتے، تو کبھی بھی ان کے سامنے نہ آتے، کیونکہ انہیں پتا تھا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو بندے کھڑے ہیں ان میں سے ایک ایک بندہ ہزار ہزار بندے پر بھاری ہے، ایسے شیر جوان تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ایسے ولولے والے، جذبے والے، ہمت والے لوگ تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ پھر حضور کے صحابہ نے بعد میں کر کے دکھایا بھی ہے، ہاں جی، ایک ایک صحابی 60 ہزار کے مجمع میں تلوار لے کے داخل ہو جاتے تھے، بتائیں۔ حضرت خالد بن ولید نے ایسے نہیں کیا پوری زندگی، آپ خود فرماتے ہیں پورے جسم پر نا جی ایک بلشت ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ کاٹنے نہ لگے، پورے جسم میں سارا جسم جو ہے نا وہ زخموں سے، زخموں کے نشانات تھے۔ اللہ اکبر، جب آپ کی وفات ہونے لگی تو آپ نے کیا فرمایا؟ فلا نامت اعین الجبنا، میں کہ بزدلوں کو کبھی نیند ہی نہ آئے، فرمایا کہ میں تو بڑے بڑے لشکروں میں گیا ہوں، موت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے موت نہیں آئی میرے پاس، ہاں جی، مرنا میرا لکھا ہی یہیں پہ تھا تو یہیں پہ موت آ رہی ہے مجھے۔ یہ آپ کے آخری الفاظ، یعنی دنیا سے جاتے ہوئے کچھ لمحے پہلے آپ نے فرمائے تھے، میں اللہ کرے بزدلوں کو نیند ہی نہ آئے، میں مجھے دیکھو بڑے بڑے مجمعوں میں، بڑے بڑے لشکروں میں گھس گیا ہوں، اور آپ کی جو تلوار تھی نا پتہ کتنی کلو تھی، ہاں جی، من سے زیادہ وزن تھا آپ کی تلوار کا، چلاتے کیسے ہوں گے، ہم سے تو اٹھائی نہیں جاتی، کیا وہ بندہ تھا۔ ایک وجہ اور بھی بیان کی علماء نے، کیونکہ حضور نے ان کا نام سیف اللہ رکھا تھا، رب کی تلوار، کہتا اگر یہ بھی کسی جنگ میں شہید ہو جاتا تو پھر تو کافروں نے تالی بجا دینی تھی، ہاں جی، رب کی تلوار ہی ٹوٹ گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے بھی حضور کے دیے ہوئے نام کی لاج رکھی، رب کی تلوار، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بڑی زبردست بات کیا، کہ اللہ کرے بزدلوں کو نیند ہی نہ آئے، جو بزدل ہیں نا کانپتے رہتے ہیں ایسے بیچارے، ان کو نیند نہ آئے، یہ کام بہادروں کا ہے۔ آج بھی دیکھ لینا جی اندر کے جذبات کیا ہیں، آج ہماری عموماً مطلق لوگوں کے، فورسوں کو، فوجوں کے، سارے پوری دنیا کے مسلمانوں کو حال تک لے، ان کے حال یہی ہو چکا ہے، بزدل ہوئے پڑے ہیں، ہاں جی، بزدل ہوئے پڑے ہیں، اندر سارا بزدلی بھری ہوئی ہے، تو باہر انہیں وہ بڑے دکھائی دیتے ہیں، اگر ان کی ہمت ہو تو باہر کی چیزیں انہیں چھوٹی دکھائی دیں، ہاں جی، اندر بزدلی ہے تو باہر کی چیزیں بڑی دکھائی دیتی ہیں، انہیں یہودی بڑے دکھائی دیتے ہیں، نصرانی بدماش دکھائی دیتے ہیں،
ہاں جی، وگرنہ اگر یہ ان کے اندر ہمت اور بلبلہ آ جائے تو بتائیں پوری دنیا کی کوئی چیز جو ہے نا ان کو بڑی دکھائی نہیں دے گی. ہیں؟ اللہ اکبر. تو یہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بھی ظاہر اور باطن کا تھا. ہاں جی، ظاہر دیکھا تھا کافروں نے حضور کے صحابہ کا، باطن دیکھ لیتے تو کبھی وہ ہمت نہیں ہوتی ان کو سامنے آنے کی. ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب یہ چاہتا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس لیے تم نے ان کو تھوڑا دکھایا، انہیں تمہیں تھوڑا دکھایا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے نا، معاملہ امر اللہ تعالیٰ کا مفعولہ وہ ہو کر ہی رہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. کس نے مرنا ہے، کس نے بچنا ہے یہاں سے، کس نے بعد میں ایمان قبول کرنا ہے، کون کفر پہ مرے گا. رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے معاملات اللہ کے سپرد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کی توفیق دینے والا ہے. کس کو ایمان والی زندگی دینی ہے، کس نے کفر پر ہی مرنا ہے، کس کو رب تعالیٰ نے کفر پہ چھوڑے رکھنا ہے، اور کس نے جناب مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سارے امور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ